انہوں نے کہا آفتاب صاحب کیا لے کر آئے؟ میں نے کہا جی بجٹ لایا ہوں۔ انہوں نے بولا بھائی اس بجٹ میں ہے کیا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہے اس بجٹ کے اندر، اس لیے کہ اس میں آج کرونا آ گیا ہے، اس کے اندر مسائل آ گئے ہیں۔ لیکن کووڈ 18 کے بجٹ کو جب میں دیکھتا ہوں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ 12 سال سے مسلسل بجٹ پیش کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ، اور جب میں اپنے حلقے کو دیکھتا ہوں تو پہلی دفعہ آپ یقین کریں اس کراچی کے لوگ، یہ بھی میرے دوست نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ 15 کروڑ روپیہ میرے وزیر اعظم نے دیا، میں اس کا بہت مشکور ہوں، احسان مند ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے علاقے کے اندر بہار آ گئی، لوگ مجھے اس طرح مبارکباد پیش کر رہے ہیں کہ آپ یقین کریں جھولیاں اٹھا اٹھا کے ہمیں دعائیں دے رہے ہیں کہ کہہ رہے 30 سال ہو گئے ہمیں، 20 سال ہو گئے ہمارے علاقوں میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے۔ تو 12 سال سے جو شخص بجٹ پیش کر رہا اس نے کیا پیش کیا؟ پھر کہتے ہیں کہ جی پاپولر ڈیسیجن لیا کہ جی تنخواہیں بڑھا دی 10%۔ آپ یقین کریں میں اپنے علاقے کے سرکاری ملازمین کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تنخواہ نہیں چاہیے آفتاب صاحب، جو 63 ارب روپیہ آپ نے اس میں ایکسس رکھا ہے تنخواہوں کے مد میں، اس کے بدلے میں 29 ضلع ہیں پورے سندھ کے اندر، اگر ہر ضلع کو 2 ارب روپیہ دے دیا جائے تو یہ یورپ سے مقابلہ کرنے لگ جائیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کیا چاہیے؟ اسکول چاہیے۔ میرے دوست قادر پٹیل کو اس بات کا یقیناً یاد ہوگی یہ بات کہ میں جب پہلی دفعہ یہاں آیا تو میں ایک بڑی فائل لے کر ڈیشنگ ینگ اسمارٹ چیئرمین کے پاس گیا، اور اسے میں سمجھا کہ یہ یقیناً باہر سے کوالیفائیڈ ہے، ایکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، بے نظیر صاحبہ کا صاحبزادہ ہے، اس کے اندر یقیناً غریبوں کی ہمدردی ہوگی۔ تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا یہ میرے علاقے کے سرکاری اسکول ہیں، ان کی استادوں کی ایک شکایت ہے کہ جی یہ ہمارے مسائل ہیں، ان کو حل کر دیا جائے۔ انہوں نے مجھ سے وہ فائل لی، اپنے ایک ینگ سیکٹری کے حوالے کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد میں پھر گیا، یہ سارے وٹنس ہیں اس بات کے، میں پھر گیا ان کے پاس، ان سے میں نے کہا کہ جی میں نے آپ سے ایک درخواست کی تھی۔ انہوں نے دوسرے سیکٹری کو بلایا اور اس کے حوالے کر دی۔ میں پھر تیسری دفعہ گیا ان کے پاس کچھ عرصے کے بعد، تو میں نے کہا کہ حضرت میں نے آپ سے ایک درخواست کی تھی۔ سب کو معلوم ہے میری سب سے دوستی کا تعلق ہے، میں ہر ایک کی عزت کرتا ہوں، میں ہر ایک سے پیار کی اور محبت کرتا ہوں۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا بلاول صاحب یہ آپ سے میں نے درخواست کی تھی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ عمران خان کو کہو مجھے پیسے دے دیں۔ یہ جواب تھا ان کا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں اس کو بے نظیر کا صاحبزادہ سمجھ رہا تھا، یہ تو زرداری کا صاحبزادہ نکلا۔ جناب چیئرمین صاحب، اگر یہ سرکاری ملازمین کو 63 ارب دینے کے بجائے اگر یہ پیسے صوبے سندھ کے 29 اضلاع پہ لگا دیں تو آپ یقین کریں، کیونکہ 5,000 6,000 سے زیادہ کا فرق نہیں پڑتا تنخواہ کے اندر ایوریج، اگر یہ وہاں پر اسکول بنا دیں تو ایک ایک گھرانے کو 10 15 15 20 ہزار روپے کا فرق پڑے گا۔ اگر سرکاری اسکولوں کی حالت پرائیویٹ اسکولوں جیسی ہو جائے، اگر وہاں پہ ڈسپینسریاں جو اتاق بنی ہوئی ہیں، جو خچر خانے بنے ہوئے ہیں، جو لوگوں کے جانور باندھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، اگر انہیں اس ڈسپینسریوں کو فعال کر لیا جائے تو آپ یقین کریں کہ یہ بہت بڑا احسان ہوگا اس صوبے سندھ کے لوگوں کے لیے۔ میرا علاقہ، میرا حلقہ NH 252 جو بلوچستان کے بارڈر سے لے کر اور شہر تک آتا ہے، اگر وہاں پر کسی بچی کو، کسی میری ماں کو، میری بہن کو، کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اور اس کو اگر لانا ہو تو پتہ ہے آپ کو کہ 40 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ایک ہاسپٹل ہے جس کا نام عباسی شہید ہے، اس کو وہاں تک لانا پڑتا ہے۔ راستے میں روڈوں کا یہ عالم ہے کہ جو کہتے ہیں کہ وہ ابھی ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو 2-4 دن کے بعد ڈیلیوری ہوگی، معذرت کے ساتھ میں اپنی بہنوں سے، وہ اس روڈ پہ جب گزرتی ہے تو روڈ کے اوپر ہی ڈیلیوری ہو جاتی ہے، اتنے جھٹکے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ظلم کر دیا ہمارے ساتھ۔ عجیب صورتحال کا شکار ہے۔ آپ جا کے تو دیکھیں کتوں کی حالت، کتے کہتے ہیں کتوں کی ویکسینیشن نہیں ہے۔ میں نے ایک دوست سے پوچھا، میں نے کہا بلاول ہاؤس میں بھی تو ہے، اس نے کہا وہاں پہ ایک اسپیشل کتا ہے، اسپیشل کتا، اس کو آلریڈی ویکسینیشن ہوئی ہے، اب اس کس کام کی ویکسینیشن ہوئی ہے وہ بھی ہمیں نہیں پتا۔ بھائی خدا کو مانو، اسپتال نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، پانی کا نظام، ترس گئے پانی کو، قطرے قطرے کو ترس گئے، پانی کے قطرے قطرے کو ترس گئے، اور وہاں پر پانی اگر آپ بازار میں خریدنے جاؤ تو وافر تعداد میں موجود۔ بجلی کا یہ عالم 18 گھنٹے ہو گئے، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان، ہمارے باپ، ہمارے بھائی وہ تو گرمی میں باہر ٹائم گزار لیتے ہیں،
کسی نہ کسی چوکٹ پہ بیٹھ کر، لیکن وہ ہماری بہنیں، وہ ہماری مائیں اس گرمی کے اندر جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، ان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. پانی کو ترس گئے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، ڈسپینسری نہیں ہے، اور سب سے بڑا بھی عذاب میرے حلقے کے اندر ہے NA-252 کے اندر، وہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کے اندر، پٹیل صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ 1500 آدمیوں کا جرگہ ہوا. اب کس کے لیے؟ منشیات کے خلاف. میرے علاقے کے بچہ منشیات فروش بنتا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس اسکول نہیں ہے جانے کے لیے، ان کے پاس کھیلوں کے میدان نہیں ہے کھیلنے کے لیے. اس کی وجہ سے یہ بچے جو اسکول جانے والے تھے وہ منشیات لوگ فروشوں کے ہاتھ لگ گئے ہیں. وہاں پر لوگ پریشان ہیں. میں اس دن گیا ہوں اپنے علاقے مکرانی پاڑے کے اندر، وہاں پر ایک نوجوان، ایک صحافی غنی نے مجھے بلایا، اور جب اس نے کہا کہ جی یہاں پر منشیات کے خلاف ہم اپنی مدد آپ کے تحت جنگ لڑ رہے ہیں، دوسرے دن ان کا ایک نوجوان مار دیا جاتا ہے. اسی طرح جہاں پہ بھی جائیں ایک نہ ایک مسائل کھڑے ہوئے. روزگار نام کی چیز نہیں ہے. میں تو آپ سے اپیل کروں گا کہ یہ جو بجٹ کا سیشن آپ بجٹ کے بعد پیش کرتے ہیں، اس کو بجٹ سے پہلے پیش کیا کریں، تاکہ لوگ ہم اپنی تجاویز دے سکیں، اپنے مسائل پیش کر سکیں، جن کو آپ بجٹ کے اندر ہائی لائٹ کر سکیں. جناب چیئرمین، میں ان سے درخواست کروں گا کہ کوٹا سسٹم، میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ کوٹا سسٹم ہونا چاہیے جابوں کے حوالے سے، ڈسٹرکٹ وائز کوٹا سسٹم ہونا چاہیے، NA وائز کوٹا سسٹم ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے حلقے کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دے سکیں. ابھی بھی نوکریاں دی جا رہی ہیں، ابھی بھی پیسے لے کر سندھ کے اندر نوکریاں دی جا رہی ہیں. جب وہ آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ جی وہاں پہ فلانے کو لگا دیا 3 لاکھ روپے لے کر، فلانے کو لگا دیا 4 لاکھ روپے دے کر، تو ہم کس کے پاس جائیں؟ نہ ہم لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں، نہ ہم لوگوں کو تعلیم دے سکتے ہیں، نہ ہم لوگوں کو کوئی صحت کا نظام دے سکتے ہیں، نہ پانی دے سکتے ہیں، نہ گیس دے سکتے ہیں، نہ الیکٹرک دے سکتے ہیں. ہم کیا دے سکتے ہیں؟ کوئی بیٹھ کے یہاں پہ شعر و شاعری کرتا ہے، کوئی یہاں پر بیٹھ کر پتہ نہیں کس کس کی باتیں کرتا ہے. اور یقین کریں یہ سب بچے ایک دوسرے کو جا کر بتاتے ہیں کہ دیکھا میں نے کیسی تقریر کی، دیکھا میں نے کیسا ان کے خلاف بولا. اور خدا کو مانو، یہ قوم تمہاری تقریریں سننے کے لیے نہیں ہے، یہ چاہتی ہے اپنے مسائل کا حل جو تمہارے پاس ہوتے ہوئے تم نہیں دے رہے. تم نے کہا، یہی اسی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر کہا کہ ہم نے لاڑکانہ کو پیرس بنا دیا، ہم نے میرپور خاص کو فلانا بنا دیا، ہم نے نواب شاہ کو فلانا بنا دیا. آئے میرے ساتھ، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ آپ کو دکھاتا ہوں پیرس اور محل. خدارا 70% ٹیکس دینے والا شہر کراچی، اس کے بارے میں سوچیں. آپ اس کے حالت تو دیکھیں. پٹیل صاحب جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، رکھ کر دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ اپنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اس 99 ناموں کے نیچے بیٹھے ہیں. آپ مطمئن ہیں ان سے؟ کیا پچھلے 20 سال کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ 20 سال میں کراچی کے شہر کی حالت سے آپ مطمئن ہیں؟ کیا پانی کے مسائل سے آپ مطمئن ہیں؟ کیا آپ نے گلی گلی گیس پہنچا دی؟ کیا آپ نے الیکٹرک کا نظام صحیح کر دیا؟ تقریریں کرنا بہت آسان کام ہے، تقریریں تو میں بھی کر سکتا ہوں. پچھلے دنوں میرے پاس ایک بندہ آیا تھرپارکر سے، اس نے کہا کہ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کہتا ہے روزگار نہیں ہے. میں نے کہا تمہاری تاریخ پیدائش کیا ہے؟ کہتا ہے 21 سپٹمبر 1988. میں نے کہا واہ واہ، زبردست تاریخ پیدائش ہے. بلا کر یار اللہ میاں مجھ سے پوچھتا کہ تجھے کہاں پیدا ہونا ہے، تو میں نے کہا پھر تیرا کیا جواب ہوتا؟ تو کہتا ہے کہ میرا جواب ہوتا کہ مجھے جو ہے لیڈی ڈیفرن ہاسپٹل کے اندر پیدا ہونا تھا، اس اکیلے فلور کے اندر مجھے پیدا ہونا تھا، کیونکہ نہ وہ اپنی مرضی سے پیدا ہوا نہ میں اپنی مرضی سے پیدا ہوا، لیکن مجھے اس حال میں پہنچانے والے آپ لوگ ہو، آپ منتخب لوگ ہو، آپ سیاستدان ہو. میں حیران ہوں، پریشان ہوں کہ اس ملک کا بنے گا کیا؟ اس شہر کراچی کا جو 70% ریونیو دینے والا شہر ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ آپ کبھی آئے چیئرمین صاحب، میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، میں اور پٹیل صاحب آپ کے میزبان ہوں گے، ہم لے کے چلیں گے ان کو شہر کراچی کے اندر، ہم انہیں دکھائیں گے کہ جی کیسے ہوتا ہے. بلاول کو کیا پتا کہ بجلی کا جانا کیا ہوتا ہے، جس نے کبھی بجلی جاتے ہوئے دیکھی نہیں، جو ایک ہی ٹیمپریچر پہ زندگی گزارتا ہے. جب بلاول ہاؤس کے اندر جاتا ہے وہاں پہ بھی ایک ٹیمپریچر، جب گاڑی کے اندر بیٹھتا ہے تو وہاں پہ بھی ایک ٹیمپریچر، جب آفس میں جاتا ہے تو وہاں بھی ایک ٹیمپریچر. ٹیمپریچر کا حال پوچھنا ہے، بجلی کا حال پوچھنا ہے تو آؤ NA-252 میں، آؤ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر، آؤ کراچی کے اندر، آپ کو پتا چلے کہ 18 گھنٹے لائٹ کا جانا کتنا بڑا عذاب ہے. روز صبح اٹھتا ہوں، بیگم کا فون آ جاتا ہے پانی نہیں ہے. صبح اٹھتا ہوں، بولتی ہے بجلی نہیں ہے. او خدا کو مانو، کیا کہاں پہ جائیں ہم؟ کس کے پاس اپنا درد لے کر جائیں؟ ہم اپنے بیٹھ کر یہاں پر آتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے ہال میں، اور یہ حالت یہ ہے کہ اپنے حصے کی تقریر کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں.
چیئرمین صاحب کبھی تو بولنے دیا کریں. پتہ نہیں میرے والد نے آفتاب نام کیوں رکھ دیا. میرا نام اے کے بجائے زی سے شروع کرنا چاہیے تھا تاکہ سب سے لاسٹ میں باری آتی. پورا حال خالی ہے. ایک صرف وزیر اعلیٰ سندھ بیٹھا ہوا ہے, وزیر اعلیٰ کراچی, اس سے تو مخاطب ہونے دیں. دیکھیں چیئرمین صاحب, میری درخواست یہ ہے کہ میں آپ سے بڑی ایمانداری کی درخواست کر رہا ہوں کہ جی کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو روزگار ملنا چاہیے. بجلی کا ایسا نظام ہونا چاہیے. اس 21ویں صدی میں بھی ہمارے پاس وہ نظام نہیں ہے تاکہ کم سے کم لوڈ شیڈنگ ہو, بلکہ لوڈ شیڈنگ ہونا. اور ایک سب سے اہم بات, میں ایک بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں, کیونکہ اکثر مجھ پر یہ الزام لگا دیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی کے اندر جتنی پچھلے 30 سال میں چائنا کٹنگ ہوئی, جتنے 30 سالوں میں قبضہ ہوا, اس کی جی آئی ٹی بننی چاہیے. وائنڈ اپ کریں کیونکہ ٹائم سر, جی آئی ٹی بننی چاہیے. میرے دوست کہہ رہے ہیں میرا ہمارا ٹائم بھی آپ لے لو. نہیں, ابھی آپ ٹائم وہ نہیں لکھ سکتے کیونکہ اپنا ٹائم نہیں ہے. اس کی جی آئی ٹی بننی چاہیے کہ کس کس نے زمینوں پر قبضہ کیا ہے, کس کس نے مافیا, کس مافیا نے اس پر قبضہ کیا ہے, اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں. جب کسی منشیات فروش کو پکڑو تو وہ کہتا ہے کہ جی میرے پیچھے بڑے بڑے لوگ ہیں. آخر میں ایک کچھ تھوڑی سی بات آخر میں یہ ہے کہ مفتی نعیم صاحب جو کہ میرے بہت ہی محترم تھے, جو ہمارے پہ عمران خان کے بارے میں جنہوں کی رائے یہ تھی کہ اس سے بڑا ایماندار شخص انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا, ان کی رحلت کے بعد ان کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے, ان کے لاکھوں شاگردوں کو صبر جمیل دے. اسی طرح علامہ طالب جوہری صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی مغفرت فرمائے, ان کی بھی اور ان کے بھی چاہنے والوں کو صبر جمیل. صبح دعا ہو گئی ہے, آپ لیٹ پہنچے. سر یہ میری ذمہ داری ہے, میرے ویسٹ کے ہیں, وہ میرے استاد ہیں, میری ذمہ داری تھی کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر سکوں. بہت شکریہ. تھینک یو جی. علی وزیر صاحب جی. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. جناب چیئرمین صاحب, سب سے پہلے تو میں ان اداروں کا, خصوصاً ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, نرسز اور دوسرے ادارے جو کووڈ 19 کے خلاف فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں,